अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले भी माशाल्लाह काफ़ी वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज की ये वीडियो एक ख़ास वीडियो है। इसको पूरा देखना और देखने के बाद इसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स भी करना। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें। आज का عنوان है तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। देखें, ये एक आम मक़ूला है कि यानी कि माज़ी से सीखा जाता है। जो भी हाल में होता है वो माज़ी से सीखता है ताकि मुस्तक़बिल में यानी कि उसके काम आए, उसका ये एक्सपीरियंस हो जाए, यानी कि उसको गाइडलाइन मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से हम पिछले 75 साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बनती है वो पिछले को पहले तो बुरा भला कहते हैं, दूसरा वो पिछले यानी कि बुराइयों से या गलत कार्यों से कुछ सीखती नहीं है। यानी मगरब और यूरोप में क्या होता है कि इन मुल्कों की एक पॉलिसी होती है कि जो नया यानी कि ढांचा बनता है, नई हुकूमत आती है तो वो पिछली पॉलिसियाँ लेकर आगे चलती है, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई होती हैं, तो उसी को वो आगे लेकर चलती हैं। लेकिन हमारे तो अल्लाह माशाअल्लाह देख रहे हैं आप कि आज तक कोई पॉलिसी बन ही नहीं सकी, तो उसको आगे लेकर क्या चलना है। हमें तो सिर्फ़ ये है कि पीछे जो यानी कि हुकूमत जाती है उसमें कमियां क्या थी, कोताहियाँ क्या थी, यानी कि उनको देख के हमें सबक सीखना चाहिए कि भाई अब हम आए हैं तो हम वो ना करें, ताकि जब हमारे बाद कोई आए तो वो हमारी लाइन को लेकर आगे चले। लेकिन नहीं हो रहा, ऐसे ही चल रहा है। तो होता क्या है, ये मैंने खुद मेरी अपनी तहरीर है, यानी कि वो मैंने लिखा हुआ है, तो उससे भी मैं थोड़ी सी यानी कि मदद लूँगा। यानी कि तारीख़ जो लिखता है, तारीख़ दान, वो उस वक़्त उसके सामने सब कुछ होता है लेकिन वो ख़ामोश रहता है। हो सकता है उस वक़्त उसकी मजबूरी हो कि वो यानी कि ये ना कर सकता हो, तो इसलिए वो ख़ामोश रहता है। लेकिन एक वक़्त आता है कि जब वही तारीख़ दान वो तारीख़ लिखता है और वही वाक़या, वो मामला, वो बात लोगों के सामने ले आता है। यानी वक़्त बदलता है लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आ जाती हैं। ऐसे ही एक वाक़या हुआ कि बरतानिया का बहुत बड़ा लीडर था, तो उसने अपने दौर में यानी कि कौम से गद्दारी की, लेकिन उस वक़्त तो किसी ने उसको कुछ न कहा। लेकिन जब वो मर गया तो मरने के बहुत सालों बाद कौम ने उसकी यानी कि कब्र से हड्डियाँ निकाल के उनको फिर फांसी दी कि इसने कौम के साथ गद्दारी की थी। लेकिन हमारे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें फिर थोड़ा सा अपना दीन का भी यानी कि ख्याल रखना पड़ जाता है कि किसी की कब्र कुशाई करें तो ये हमें दीन भी इजाज़त नहीं देता। तो दूसरा, हमें कोई यानी कि ऐसा मौका मिले ही नहीं है कि हम किसी को यानी कि पकड़ सकें। हाँ, हम जाने वाले को उसके बाद बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन ये कि उसको भाई हम पकड़ सकें वो हमारे यानी कि बस का रोग नहीं है। तो अभी देखें, शहनशाह ईरान यानी कि उसने ईरान में उस ख़ानदान ने हज़ारों साल हुकूमत की, लेकिन तारीख़ ख़ामोश रही, तारीख़ दान ख़ामोश रहे। लेकिन एक वक़्त आया कि तारीख़ ने पासा पलटा और क्या हुआ कि शहनशाह ईरान को ईरान में कब्र की जगह भी ना मिली, यानी उसे मुल्क से भागना पड़ा। बिल्कुल उसी तरह ही हमारे बहुत यानी कि लीडर आए, चले गए,
یعنی کوئی بھی ایسا کوئی یعنی کہ نہیں ہوا کہ جو عزت سے کرسی سے اترا ہو، لیکن جب کرسی سے اتارتے ہیں اس وقت تاریخ سامنے آتی ہے. اس سے پہلے وہ 10 سال رہے، وہ 5 سال رہے، وہ 15 سال رہے، یعنی کہ اس وقت تاریخ خاموش رہتی ہے. تو جب یعنی کہ وقت آتا ہے، تاریخ بدلتی ہے، تو اس کو ہم رسوا کر کے اتار دیتے ہیں. ایسے یہ ایوب خان کا ہوا، بڑا جابر فیلڈ مارشل تھا، صدر تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ تاریخ نے پانسا پلٹا تو اس کو یعنی کہ کرسی سے رسوا کر کے ہم نے اتار دیا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو یعنی آیا، چھا گیا، تاریخ اس کے ساتھ چلی کہ بھئی ہر طرف شور شرابہ ہے، یعنی کہ سلامتی کونسل میں بھی ہنگامہ ہے، پاکستان میں بھی ہر جگہ یہی. تو کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ تاریخ نے معاف نہ کیا تو اس کو یعنی کہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اس وقت تو وہ پھانسی چڑھ گیا، تاریخ خاموش رہی. لیکن آج وہی تاریخ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا، لیکن ابھی وہ واپس آ تو نہیں سکتا، یعنی کہ وہ تو ہو گیا. تو ابھی ہمیں یعنی کہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسا عدالتی قتل نہ ہو کہ کسی کی یعنی کہ جان ناحق جان چلی جائے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ضیاء الحق، ان کے ساتھ کیا ہوا آج تک کوئی نہیں بتا سکا، تاریخ خاموش ہے. لیکن دیکھ لینا، کبھی نہ کبھی تاریخ بولے گی اور کہے گی کہ وہ کیا ہوا تھا، کیوں ان کو ہوا میں اڑا دیا گیا. اس کے بعد بے نظیر بیچاری آئی تو اس کا بھی دیکھ لیں، یعنی اس کی شہادت یا قتل سمجھیں. اس کے بعد اسی کا یعنی کہ خامند آصف علی زرداری، یعنی کہ اس نے، میں نے خود وہ ان کی پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں قاتلوں کو جانتا ہوں، لیکن وہ 5 سال ملک کے صدر رہے ہو ہیں اس وقت، لیکن وہ قاتل نہ پکڑ سکے. یعنی کہ یہ تاریخ کی کوئی مجبوری ہے کہ تاریخ خاموش ہے. لیکن وقت آنے پہ آپ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو یہ حقیقت لوگوں کے سامنے لے آئے کہ بے نظیر کا قتل کے محرکات کیا تھے. اس کے بعد یعنی کہ وقت گزرتا رہا، اور بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا، لیکن تاریخ نے وقت پہ کسی کو کچھ نہیں کہا، بعد میں بہت کچھ ہے. لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا کچھ تاریخ عجیب قسم کی ہے. غازی علم الدین شہید، اس کو بھی ایک عدالت نے سزا دی، وہ شہید ہو گئے. قادری، ممتاز قادری صاحب، ان کو بھی ایک عدالت نے سزا دی، وہ بھی شہید ہو گئے. عامر چیمہ، وہ بھی ایک عدالت نے فیصلہ کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. ابھی دیکھیں یہ شہادتیں، یعنی کہ ان کے نام غازی علم الدین شہید، قادری، ممتاز قادری شہید، عامر چیمہ شہید، یہ قیامت تک ان کے نام رہیں گے. لیکن وہ عدالتیں یا جن عدالتوں نے یہ فیصلہ کی، جنہوں نے یہ فیصلے کیے یا جنہوں نے کروائے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، جو باقی ہیں وہ مٹ جائیں گے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ اللہ کے بندے جو ہیں، ان کا نام قیامت تک رہے گا. تو میں قربان جاؤں اس تاریخ پہ جو آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی. وہ تاریخ بھی کرما والی تھی، تاریخ رقم کرنے والے بھی کرما والے تھے، وہ سچے تھے. وہ جب آئے، جب تاریخ شروع ہوئی
کیونکہ وہ سچے تھے، وہ ایک پیغام حق لے کر آئے تھے، تو اس لیے تاریخ اسی وقت ہی، یعنی کہ یہ نہیں کہ آج 1400 سال پہلے ہی تاریخ نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا، تاریخ رقم ہونی شروع ہو گئی اسی وقت جو آج ہمارے سامنے ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ آج وہ تاریخ لکھی گئی ہے، 1400 سال پہلے ہی وہ تاریخ لکھی گئی کہ تاریخ بھی اچھی، تاریخ رقم کرنے والے بھی سچے اور ان کے ساتھی بھی سچے، انہوں نے ایسی تاریخ لکھی کہ پوری دنیا پہ چھا گئی۔ یعنی کہ وہ تاریخ کیا تھا؟ اللہ کا پیغام تھا۔ تو اللہ کا پیغام جب انہوں نے یعنی کہ سنایا، سننے والے بھی اچھے تھے، سنانے والے تو ان کا تو یعنی کہ کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس جیسے تو نہ کو ہوئے تھے نہ ہوں گے، قیامت تک نہیں کو ہوگا۔ تو جو یعنی کہ انہوں نے پیغام تھا اللہ کا، وہ جب سامنے لائے تو تاریخ ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئی۔ تو آج وہ یعنی کہ 1400 سال پہلے کا یعنی کہ پیغام تھا، جو آج بھی وہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہی وہ پیغام آیا ہے۔ تو وہ کیونکہ جب آپ سچے ہوتے ہیں، آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، تو پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، پھر آپ کا پیغام جو ہے وہ اللہ یعنی کہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو وہی پیغام پھر اللہ نے یعنی کہ آج تک اور قیامت تک یعنی کہ وہ ہمارے سامنے رہے گا، ہم اس کو دیکھتے رہیں گے۔ یعنی کہ وہ پیغام پہنچانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلام یعنی کہ پیغام کیا تھا؟ قرآن پاک، اور وہ تاریخ قرآن پاک اور سنت جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ یعنی کہ جنہوں نے تاریخ رقم کی، قیامت تک یعنی ان کا نام رہے گا، ان کا تو قیامت کے بعد بھی یعنی کہ چلے گا، کیونکہ قیامت کے بعد جو سلسلے ہوں گے وہ بھی ان کی بدولت ہے۔ یعنی جنت والے جو ہیں وہ بھی انہی کے سبب، ان کی شفاعت سے۔ تو وہ تو چلو، باقی جو ان کے ساتھی ہیں وہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ قیامت تک ان کا نام چلے گا۔ ان کا تو یعنی کہ جب دوسری دنیا شروع ہوگی اس میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تو چلے گا، کیونکہ وہ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے حبیب میں۔ تو دوستو، تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہیے، ورنہ یہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ تو اس لیے کوشش کرو تاریخ اچھی لکھو۔ والسلام۔